ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ موت کے بعد ایک اور کام کرنا چاہیے، کسی کا انتقال ہو رہا ہو تو جو قریب لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تلقین۔ بتائیں کیا لفظ ہے؟ تلقین۔ کس کی؟ لا الہ الا اللہ کی، کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تلقین کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اس کو آرڈر کریں، ابو کلمہ پڑھو، امی کلمہ پڑھو، بیٹی کلمہ پڑھو، بھائی کلمہ پڑھو۔ تلقین کا مطلب کیا ہے کہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کے، قریب انسان جو ہے کھڑا ہے بیٹھا ہے، مناسب اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کرے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس کو اپنا سبق یاد آ جائے گا۔ اس کو آرڈر نہیں کرنا، اس کو کہنا نہیں ہے کہ تم پڑھو۔ اس کو علماء نے منع فرمایا، یہ نہیں کرنا کہ تم پڑھو، امی پڑھے، ابو پڑھیں، بھائی پڑھیں، بیٹا پڑھے، نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ اگر کوئی زبان سے نامناسب جملہ نکل گیا، کوئی ایسی تکلیف کی کیفیت ہوئی تو بات کہیں الٹی نہ ہو جائے۔ اس وقت کیا ہو جائے کہ اس تکلیف میں بندہ ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی کیفیت ہے، تو پڑھنے کا حکم نہیں کرنا، پڑھنا خود ہے، اس کو یاد آ جائے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تلقین۔ تلقین کے لیے ایک تو لا الہ الا اللہ کے کلمات ہیں، ایک اور کلمات بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو، اپنے موت کے وقت اپنے مرنے والوں کو اس کی تلقین کیا کرو، ان کلمات کی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ فرمایا مرنے والوں کو اس کی تلقین کیا کرو، یعنی اونچی آواز سے پڑھ لو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ بھئی دعائیں ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ہمارے لیے ہیں، یہ صرف صحابہ کے لیے تھی، ہم سب کے لیے ہے نا؟ تو یہ چیزیں ہمیں بھی، ہمارا بھی ان کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ یہ معاملہ ہم میں سے ہر گھر میں جتنے بندے اتنی دفعہ پیش آنا ہے۔ موت کے فرشتے نے ہر گھر میں کتنی دفعہ آنا ہے؟ جتنے بندے اتنی روح نکالنے تھے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ صحابہ کو جب نبی علیہ السلام نے بتایا نا کہ مرنے کے والے کے پاس یہ کیا کرو، صحابہ نے بڑی پیاری بات پوچھی، یا رسول اللہ تندرست لوگوں کو یہ کلمہ سکھانا کیسا ہے؟ فرمایا تو بہت بہتر ہے، بہتر ہی نہیں بہت ہی بہتر ہے۔ یہ تندرستی میں جب ہم پڑھیں گے تو موت کے وقت بھی انشاءاللہ یاد آئے گا۔ اچھا جی، تلقین کے متعلق چند اہم باتیں۔ ایک بات تو ہم نے ذکر کر لی کہ اس کو حکم نہیں کرنا کلمہ پڑھنے کا، اس کو ترغیب نہیں دینی، اس کو کہنا نہیں خود اونچی آواز سے پڑھنا ہے، اسے اپنا سبق یاد آ جائے، ایک بات۔ دوسری بات، جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، اب اس کے پیچھے نہیں لگے رہنا کہ بس پڑھتا ہی رہے پڑھتا ہی رہے پڑھتا ہی رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ پڑھ کلمہ اس نے پڑھ لیا، الحمدللہ، بہترین ہو گیا۔ ہاں، ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اگر اس نے کوئی بات چیت شروع کر دی، کوئی اور کلام ہو گیا ذکر سے ہٹ کے، تو پھر دوبارہ اگر پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے، پھر الگ بات ہے۔ لیکن یہ کوشش نہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہی جائے، ڈنڈا لے کے کھڑے کلمہ پڑھتا رہے، بھائی نہیں، بس نرمی کے ساتھ اپنا خود پڑھ لیا، اور ایک دفعہ پڑھ لے تو بس کافی ہوتا ہے۔ مطلب صرف اتنا ہے کہ آخری جو زبان سے لفظ لکھنے ہیں وہ لا الہ الا اللہ، لفظ اللہ ہو، ذکر کا کوئی ہو، سبحان اللہ، الحمدللہ، کوئی نہ کوئی ایسی بات زبان سے آخری والی ہونی چاہیے۔ اس وقت اور کیا کام نہیں کرنا چاہیے جی بتائیں؟ ایک آدمی کے مرنے کا وقت بالکل قریب ہے اور اس کے آخری لمحات ہیں، کیا کرنا، کیا اور نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا؟ ہاں، دنیاوی بات نہیں کرنی چاہیے، بالکل صحیح بتایا حضرت نے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ بیٹی آ کے کہتی ہے ابو مجھے پہچانے، یہ دیکھیں یہ آپ کا پوتا ہے، یہ دیکھیں یہ کون آیا۔ او بھائی زندگی بھر آپ سے مل لیا وہ، اب اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت ہے۔ اب اس وقت کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جو دنیا کی طرف دل لگے، اس وقت تو اللہ کی طرف جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ سے ملنے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ یہ موت کیا ہے؟ یہ ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ملاقات کا وقت ہے یہ۔ تو موت کے وقت کوئی بات ایسی کہ اس کی توجہ وہاں سے ہٹ کے ادھر آئے، واپس آ جائے گا وہ؟
وہ نہیں واپس آئے گا. اس کی توجہ اگر خراب ہم نے کی تو ہمارا نقصان، اس کا نقصان ہے تو ہمارا نقصان ہے، غلط ہے. اس وقت اللہ ہی کی طرف متوجہ کرنا ہے. ہم نے جتنا ملنا تھا مل لیا بھائی، مردے کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ ہم آخرت کی توجہ پہ رکھیں. ایک دعا اور ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے. اس دعا کو بڑے شوق سے مانگتے رہنا چاہیے. اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم. جن کو شوق ہے نا اللہ سے ملاقات کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملاقات کا شوق اور بڑھے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اور بڑھے، تو ان کو یہ دعا مانگنی چاہیے جو حدیث میں آتی ہے، اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم. اے اللہ میں آپ سے آپ کی ملاقات کا شوق مانگتا ہوں اور آپ کے کریم چہرے کے دیکھنے کی لذت کا سوال کرتا ہوں. یہ دعا مانگتے رہنے چاہیے. انسان کا جب انتقال ہوتا ہے نا تو آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. حدیث کے اندر آتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا، نبی علیہ السلام تشریف لائے، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں ابو سلمہ کی، آپ نے آنکھوں کا ہاتھ سے بند کر دیا. تو یہاں سے ایک اور سنت معلوم ہوئی کہ میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے. اب یہ آنکھیں کھلی کیوں رہتی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ نکلنے والی روح کو اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ زندگی بھر تیرا ساتھ تھا، تو چھوڑ کے جا رہی ہے. بھئی انسان میں دو ہی چیزیں ہیں نا، جسم اور روح نکل گئی تو پھر پیچھے مردہ ہی رہ جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نگاہ جاتی ہوئی روح کو دیکھنے کی وجہ سے اوپر اٹھی رہ جاتی ہے.